آج ہم جموں و کشمیر کی ایک ایسی زبان کی دنیا میں جھانک رہے ہیں جس کا نام شاید بہت کم لوگوں نے سنا ہو، پوگلی۔ جی بالکل، ہمارے پاس اس پر ایک تفصیلی تحریر ہے، پوگلی زبان، تاریخ، تقسیم اور تحفظ، اور کوشش کریں گے کہ اس کی خاص تاریخ، زبان کے طور پر اس کی جگہ اور آج کل اس کے حالات کو سمجھیں۔ بالکل، اور دیکھیے شروع سے ہی ایک دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے، مطلب ماہرین میں اس بات پر اتفاق نہیں کہ یہ ہے کیا۔ اچھا، کیا یہ کشمیری کا ہی ایک انداز ہے یا مغربی پہاڑی زبانوں میں سے ایک الگ زبان؟ جارج گریئرسن جیسے پرانے ماہرین نے تو اسے ڈارڈک گروپ میں رکھا تھا۔ ڈارڈک؟ جی، یعنی ان زبانوں کے ساتھ جو مزید شمال میں بولی جاتی ہیں اور وہ اپنے پہاڑی پڑوسیوں سے الگ سمجھی جاتی تھیں، مگر بعد کے ماہرین اسے کشمیری یا مغربی پہاڑی کے زیادہ قریب دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ معاملہ سیدھا نہیں ہے؟ یہ زبان بنیادی طور پر ضلع رامبن کی پوگل اور پرستان وادیوں میں بولی جاتی ہے نا؟ جی ہاں، بالکل وہیں، اور کشمیری سے اس کا تعلق بھی گہرا ہے، یہ بات اہم ہے۔ کتنا گہرا؟ تقریباً 70% الفاظ کشمیری سے ملتے جلتے ہیں، جو حیران کن حد تک زیادہ ہے۔ 70%؟ جی، مگر اصل دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بڑی مشابہت کے باوجود عام کشمیری بولنے والے وہ اسے آسانی سے سمجھ نہیں پاتے۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ پوگلی کی اپنی ایک الگ پہچان اور بناوٹ ہے۔ اس میں آپ کو فارسی، راجستھانی، یہاں تک کہ سنسکرت کے الفاظ کی جھلک بھی ملے گی۔ یعنی یہ زبان گویا مختلف ثقافتوں اور زبانوں کے سنگم پر کھڑی ہے، جس نے سب سے کچھ نہ کچھ لیا ہے۔ بالکل، ایک طرح سے یہ کشمیری اور مغربی پہاڑی زبانوں کے بیچ ایک پل جیسی حیثیت رکھتی ہے۔ تاریخی طور پر یہ علاقہ پہلے کشتواڑ ریاست کا حصہ تھا، پھر ڈوگرا راج میں آیا۔ اس پر تحقیق بھی ہوئی ہے؟ ہاں ہوئی ہے، ٹی گرہم بیلی جیسے ابتدائی محققین تھے، پھر پیٹر ہک نے بھی انہوں نے اس کے نحو پر کام کیا، یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ پوگلی میں الفاظ مل کر جملے کیسے بناتے ہیں۔ اچھا۔ اور حال ہی میں پرتام کرشنن کول اور منیرا فاطمہ جیسے مقامی اسکالرز نے بھی اس پر توجہ دی ہے۔ اس کی تاریخ تو واقعی دلچسپ ہے، لیکن آج یہ بولی کہاں جاتی ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ رام بن کی پوگل پرستان تحصیل کے گاؤں میں ہی بولی جاتی ہے، پوگل، پرستان، اکھرال وغیرہ۔ ٹھیک، لیکن 1990 کی دہائی میں حالات خراب ہونے کی وجہ سے کافی لوگ ہجرت کر گئے، تو اب آپ کو پوگلی بولنے والے ادھم پور، نگروٹا، سری نگر اور اننت ناگ میں بھی ملیں گے۔ اچھا، تو پھیلے ہوئے ہیں۔ جی، اور ثقافتی طور پر یہ بہت اہم ہے، کیونکہ رام بن میں یہ ہندو اور مسلم دونوں برادریوں کے بیچ آپ کہہ سکتی ہیں رابطے کا کام کرتی ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے کہ یہ کمیونٹیز کو جوڑتی ہے، لیکن کیا اس میں لکھا پڑھا بھی جاتا ہے؟ کوئی کتابیں، رسالے؟ یہی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس کی کوئی باقاعدہ لکھائی یا چھپا ہوا ادب نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، سوائے کچھ مقامی لوک گیتوں کے، وہ بھی زیادہ تر زبانی ہی ہے۔ یہ بنیادی طور پر سینہ بسینہ چلنے والی زبان ہے، ایک زبانی روایت، اور شاید اسی وجہ سے آج اسے مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہندی، اردو اور خاص طور پر انگریزی کے بڑھتے ہوئے اثر کی وجہ سے نوجوان نسل میں اس کا استعمال کم ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، مگر یہ سچ ہے۔ ہجرت اور سماجی دباؤ بھی اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بولنے والوں کی تعداد کا کچھ اندازہ ہے؟ غیر یقینی ہے۔ دیکھیں، 1911 میں تو کوئی 8,000 کے قریب تھے۔ صرف 8,000؟ جی، تب 2014 کے ایک سروے میں 1,00,000 کا اندازہ لگایا گیا، لیکن وہ بھی بس ایک اندازہ ہے، کوئی پکی گنتی نہیں ہے۔ اور سرکاری طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہی سب سے بڑی مشکل ہے۔ اسے جموں اور کشمیر کی سرکاری زبانوں میں شامل نہیں کیا گیا، جس سے اس کی بقا کو آپ کہہ سکتی ہیں خطرہ ہے۔ لیکن کیا اس ورثے کو بچانے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ کوئی تنظیمیں، کوئی لوگ؟ ہاں، کچھ امید افزا کام ہو رہا ہے۔ پوگلی بزم ادب اور کور کمیٹی ایرسٹ وائل ڈوڈا جیسی تنظیمیں کوشش کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسے اسکولوں میں پڑھایا جائے، اس کے تحفظ کے لیے پالیسیاں بنے اور حکومت اس کی سرپرستی کرے۔ میڈیا کا کوئی کردار؟ جی، دی چناب ٹائمز جیسا مقامی میڈیا بھی پوگلی اور دوسری چھوٹی زبانوں کو خبروں اور ثقافتی پروگراموں کے ذریعے زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پوگلی ایک منفرد زبان ہے نا، چناب وادی کی تاریخ اور رنگارنگی ثقافت کی نشانی۔ بالکل، یہ کشمیری اور مغربی پہاڑی زبانوں کے درمیان ایک پل جیسی ہے، مگر اسے ختم ہونے کا خطرہ لاحق ہے اور اسے بچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ جی۔
اور یہ دیکھنا واقعی غور طلب ہے کہ کیسے ایک چھوٹی زبان بڑی زبانوں کے بیچ اپنی شناخت قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور آج کے دور کے دباؤ کا سامنا کر رہی ہے۔ بالکل، یہ صرف مقامی مسئلہ نہیں لگتا۔ جی نہیں، دنیا بھر کے ماہر لسانیات بھی اب اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب کسی زبان کا اپنا لکھا ہوا رسم الخط نہ ہو، کوئی معیار نہ ہو اور نہ ہی اسے سرکاری سرپرستی حاصل ہو، تو کیا صرف زبانی روایت اور کمیونٹی کی اپنی کوششیں اس ڈیجیٹل دور میں پوگلی جیسی زبان کی منفرد شناخت کو بچانے کے لیے کافی ثابت ہوں گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب وقت ہی دے گا۔